نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتلائی تھیں کیونکہ ان کی شہادت اسی ماہ کی 18 تاریخ کو تھی ذی الحجہ کی۔ اب ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور انہوں نے اس دار فانی سے ہمیشہ کی زندگی جنت کی طرف کا اپنا سفر شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہیں آپ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اس لیے ان کو مراد رسول کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد فضائل کے حامل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور ان کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کنیت بھی اور لقب بھی محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے اندر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب کے دو بیٹے تھے۔ مرہ آپ علیہ السلام مرہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کے خاندان کو بنو عدی کہتے ہیں۔ تو ان کا نام عمر اور والد کا نام خطاب، تو اس لیے ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ جب محبوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سنا تو ان کو آپ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے بارے میں سخت جو ہے وہ مخالفت کا، یعنی انہوں نے مخالفت کا اظہار کیا، اور آپ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف صرف انہوں نے زبانی طور پر نہیں بلکہ اپنی تلوار نکالی اور آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ جب یہ قتل کے ارادے سے چلے اور وہاں پہنچے، اللہ رب العزت کو کچھ اور مقصود تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ چننا تھا جس دل کو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے دلوں کو دیکھا اور ان دلوں میں سب سے اعلیٰ دل جو تھے ان کو چن کر محبوب علیہ السلام کے حلقہ کے اندر داخل کیا۔ تو اللہ رب العزت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل وہ پسند آیا اور ان کی صاحب گوئی پسند آئی، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے لیے چن لیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو بچپن میں اور ان کے دادا کو اور ان کے والد کو
علم انصاب یعنی نسبوں کا علم بہت زیادہ تھا، پہلوان بھی تھے یہ، اور سپہ گری اور مقرری یعنی بیان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور یہ اس زمانے میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پہلوانی ان کو آتی تھی، تو اوکاز کا جب دنگل لگتا، جب اس کا یعنی وہاں پر میلے کے دوران، یہ ان کا بازار تھا اوکاز، تو اس دنگل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کرتے تھے، اور اسی طرح ان کو علم انصاب کا بھی بہت علم تھا، اور سپہ گیری کے اندر بھی بہت مہارت تھی۔ تو یہ بچپن سے ہی ان کے اندر یعنی بہادری کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ودیت رکھ دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں، تو سب صحابہ جو ہے وہ مشرکین کے فتنہ سے، خوف کی وجہ سے کہ وہ فتنہ پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو اس وجہ سے کوئی بزدلی کی وجہ سے نہیں، صرف فتنے سے بچنے کے لیے چپکے سے مکہ سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاتے تھے، ہجرت کرتے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی تو انہوں نے اسی طرح جو ان کا بہادری کا انداز تھا، وہ مکہ کے اندر آئے، مکہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد اپنی تلوار جو ہے وہ نیام سے نکالی اور کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے راستے کے اندر آتا ہے تو وہ یہ سوچ کر آئے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے تو وہ میرا آ کر مقابلہ کر لے کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے۔ تو بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جب اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمائی تو خلافت ملنے کے بعد جو طبیعت کے اندر سختی تھی، وہ سختی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نرمی میں بدل گئی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں تمام صحابہ کی صفات کو بیان کیا تو وہاں فرمایا رحماء بینہم کہ یہ سب صحابہ آپس کے اندر نرم دل ہیں، تو ان مسلمانوں کے لیے وہ ساری سختی جو ہے وہ نرمی کے اندر بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ دیا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا کہ عمر، اگر آپ نے ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا تو پھر ہماری تلوار جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا، اور خوش ہوئے کہ عمر کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی رعایا کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ غلام ہے، محکوم ہے، بلکہ ان کا خود قول ہے مَتَ اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ کہ تم لوگوں کو کیوں غلام بناتے ہو، حالانکہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ جب ان ماؤں نے آزاد جنا ہے تو کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا محکوم نہیں۔ ہاں، بادشاہ کو اللہ رب العزت نے، حاکم کو، امیر کو ایک چرواہا بنایا ہے کہ وہ چرواہا جیسے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے کہ ان کو مضرات سے، نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے، اسی طرح امیر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنی رعایا کو جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں سے اور ان کو دشمنوں سے اور ان کے اوپر آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے تو ایک سائل نے سوال کیا کہ آپ نے کل جو مال غنیمت تقسیم کیا اس میں سب کو ایک ایک جوڑا دیا، لیکن اس جوڑے کی جو پیمائش تھی اس سے اتنا بڑا سوٹ نہیں سل سکتا جتنا بڑا آپ پہن گئے، کیونکہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو ہے وہ لمبا تھا، دراز قد تھے۔ تو فوراً ان کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھ سے جو ہے وہ سوٹ جو میرے حصہ تھا وہ لیا، اس کے بعد ان کا سوٹ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کنیز گزری تو لوگوں نے کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہے، فوراً فرمایا کہ عمر کے پاس کہاں اتنا پیسہ اور اس کے پاس کہاں اتنی مجال ہے کہ وہ جو ہے کنیز اور باندھی رکھے، میرے لیے تو مسلمانوں کے بیت المال سے صرف 3 وقت کا کھانا اور مسلمان کے بیت المال سے صرف اتنا میرے لیے لازم ہے اور میرا حصہ ہے کہ جس سے میرا گزر بسر وہ اچھا ہو سکے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کے متعدد فضائل آئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے آپ گزر جائیں شیطان اس راستے کو جو ہے اس راستے کا انتخاب نہیں کرتا،
اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ عمر کے اندر وہ صفات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اندر صفات ہوتی ہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو مجھ پر بند کر دیا، اس لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث کے اندر آپ کے فضائل آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان عمر لیقول القول فینزل القرآن بتصدیقہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو قرآن کے ذریعے سے تصدیق کے طور پر اتار دیتے تھے۔ اور فضل بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر معانی، کہ عمر میرے ساتھ ہے، وانا مع عمر، اور میں عمر کے ساتھ ہوں، بل حق بعدی مع عمر، اور میرے بعد جو حق ہے وہ عمر کے ساتھ ہوگا، حیث کان، جہاں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمر ذات یوم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا اور بتبسم، اور آپ مسکرائے، فقال، اور فرمایا یا ابن خطاب اتدری، کیا اے ابن خطاب کیا تو جانتا ہے لما تبسمت الیک، میں آپ کی طرف دیکھ کر کیوں ہنسا، میں کیوں ہنسا آپ کی طرف دیکھ کر؟ قال اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا قال ان اللہ عز وجل نظر الیک بالشفقۃ والرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف شفقت اور رحمت سے دیکھا عرفہ کی رات میں، وجعلک مفتاح الاسلام، اور اللہ رب العزت نے اسلام کی چابی اور اسلام کی کنجی اور اسلام کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا۔ اور ایک روایت کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی متعدد فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کے اندر وارد ہوئے۔ یہ ساری روایات وہ تھی کہ جن کے راوی جو ہیں محبوب علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی محبوب علیہ السلام کی زبان سے ان کو متعدد جو ہے وہ فضائل اور فضیلتیں حاصل ہوئی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو محبوب علیہ السلام کے بعد خلیفہ ثانی بنے، یعنی محبوب علیہ السلام کے بعد جانشین حضرت عمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ مزید ان کے بارے میں تفصیلات آج ان کے ابتدائی احوال اور ان کے کچھ فضائل بیان کیے، مزید ان کے بارے میں جو ان کی خلافت کے بعد کی زندگی ہے، خلافت کے بعد ان کی شہادت کے جو عمل ہے وہ سارے، اور ان کے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، کارنامے ہیں، وہ سارے مزید جو ہے وہ اگلے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔